بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں بھی مسلمان ہوں، تو بھی مسلمان ہے۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ میرے بھائیوں، پچھلے 8 مہینوں سے انجینئر علی مرزا کے حوالے سے میں نے سوشل میڈیا پر انہیں پوری طرح ایکسپوز کیا ہے، اور آپ سب بھائیوں نے بڑا اصرار بھی کیا کہ اس حوالے سے ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب بھی بڑا کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک نشست رکھی جائے۔ تو میں نے ان سے ٹائم لیا، اور آج انہوں نے ٹائم دیا، ان کے ساتھ نشست ہے۔ تو اس سے پہلے کہ میں حافظ صاحب کی طرف جاؤں، اس سے پہلے میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ حافظ صاحب کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں کہ حافظ صاحب نے 2004 میں جامعہ رحمانیہ سے انہوں نے درس نظامی کی ہے، اور ان کی جو ماسٹرز کی ڈگری ہے وہ عربک اینڈ پولیٹیکل سائنسز میں ہے، اور 2012 میں پنجاب یونیورسٹی سے اسلامک اسٹڈی میں انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہے، اور سرگودا یونیورسٹی میں بھی 1 سال پڑھایا ہے، اور پچھلے تقریباً 8 سالوں سے کامسٹیس یونیورسٹی میں یہ پڑھا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتلاتا چلوں کہ انہوں نے 10 سے زائد کتابیں لکھی ہیں، اور 150 سے زائد ریسرچ آرٹیکلز بھی لکھے ہیں، اور غامدیت کے حوالے سے انہوں نے کافی کام کیا ہے۔ اور آج کل کے جو جنہیں میں تو فتنہ ہی کہتا ہوں کہ انجینئر علی مرزا صاحب، ان کے حوالے سے بھی ان کی گرپ بہت مضبوط ہے، اور اگر جن چند لوگوں نے سوشل میڈیا پہ انجینئر علی مرزا کو بری طرح ایکسپوز کیا، ان میں ان کا نام بھی اس لسٹ میں آتا ہے۔ تو جناب حافظ صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے؟ خیر عافیت ہے؟ جی اللہ کا شکر، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ ابھی تو پاکستان میں آئی کے 4 بجے ہوں گے، 4 کے قریب ٹائم ہوگا۔ ہاں بس ایسے ہی ہے، کوئی 4:30 بجنے والے ہیں۔ اچھا اچھا، بہت شکریہ، پہلے تو آپ آئے ہیں، ہمارے پاس ٹائم دیا آپ نے۔ اور جزاک میں نے بیسیکلی انجینئر علی مرزا صاحب کو تقریباً 8 ماہ سے میں نے ان کے بارے میں لوگوں کو بتانا شروع کیا ہے، اور اس سے پہلے ان کو تقریباً 4-5 سال سے میں ان کو تقریباً سن رہا ہوں، 6 سال ہو گئے ہوں گے 2014 سے۔ اور سٹارٹنگ میں تو بڑا اپیلنگ لگتے تھے، مطلب باتیں ان کی ایسی ہوتی تھی کہ اپیل کرتی تھی۔ جب میں نے اس میں ڈگ ان کیا، جب میں نے انہی کی جو نظریات ہیں اس کو انہی کی لوجک میں دیکھا کہ تحقیق کرو، پھر اپنا آپ بھی دیکھو، تو مجھے وہ بالکل بہت ہی غیر مناسب اور غیر معقول لگے ہیں۔ اور میں نے اس حوالے سے میں نے تھوڑے سے میری جو اس پہ اپروچ ہے، اس حوالے سے میں نے کچھ سوالوں کو بھی ترتیب دی ہے کہ جو میں آپ جیسے اہل علم سے پوچھوں گا، تاکہ سننے والوں کو کلیئرٹی آ سکے انجینئر علی مرزا کے پاس سے۔ جی ضرور ضرور انشاءاللہ ضرور۔ اگر آپ تھوڑا انجینئر علی مرزا کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں 2-4 لائنوں میں، پھر میں سوال آپ سے پوچھتا ہوں۔ دیکھیں میرے خیال میں انجینئر صاحب کا جو کرائسس ہے، یہ اس وقت جو ہے وہ امت مسلمہ کا کرائسس بن چکا ہے۔ یعنی ایسے لوگ جو کہ کوالیفائڈ نہیں ہیں، اور وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا مختلف ٹولز کو استعمال کر کے امت میں انہوں نے ایک بڑی فالوئنگ پیدا کر لی، تو بس ایک ببل سا کریٹ ہو جاتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے۔ تو لیکن وہ ببل جو ہے وہ اس کی زندگی بہت عارضی ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی زندگی چونکہ عارضی ہوتی ہے لیکن وہ بہت سارے لوگوں کو متاثر کر جاتا ہے۔ تو اب معاملہ ایسا ہی ہے کچھ، یہ پانی کے اوپر جھاگ پیدا ہو گئی ہے۔ یہ جھاگ کی زندگی یا لائف کم ہوتی ہے، جو چیز اصل ہوتی ہے وہ پیندے میں رہ جاتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید نے کہا، لیکن جھاگ چونکہ سطح کے اوپر ہوتی ہے تو اس لیے بہت سارے لوگوں کو متاثر کر جاتی ہے۔ تو یہ ایک اوور آل آپ کہہ لیں ایک چیلنج ہے جو امت کو پیش ہے۔ شیخ محمد ہو گیا، انجینئر محمد علی مرزا ہو گیا، اس طرح کی مطلب ایک لائن اب تو لگی ہوئی ہے نا، تو ایسے لوگوں کی کہ جو باقاعدہ اس ڈسپلن کے یا فیلڈ کے لوگ نہیں ہیں، لیکن انہوں نے اپنی کمیونیکیشن سکلز کے ذریعے سے یا انہوں نے اپنی جو ہے وہ کچھ اور صلاحیتوں کی وجہ سے ایک بڑی فالوئنگ پیدا کر لی ہے۔ یہ فالوئنگ اگرچہ جس تیزی سے پیدا ہوئی ہے اتنی تیزی سے یہ گرے گی، لیکن یہ ہے کہ دوسری نسل کو جا کے بات سمجھ میں آئے گی، ایک نسل تو اس میں جو ہے وہ فتنے کا شکار ہوگی، اور اس نسل کو بچانے کے لیے یہ ایک کاوش ہے جو آپ بھی کر رہے ہیں، ہم لوگ بھی کر رہے ہیں، اور بھی کچھ لوگ جو اس کا درد رکھنے والے ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں۔
आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया, ये तो वही मनोअनुमन हो गया जो मैं भी सोचता हूँ इसी हवाले से। और मैंने जो सवाल भी इसमें तरतीब दिए हैं, उनमें अगर मैं आपसे सबसे पहले अगर सवाल पूछने की जिसारत करूँ, वो भी इसी रिलेटेड ही होगा कि मेरा जो जो पहला सवाल होगा वो ये कि क्या कि दीन की तबलीग और दीनी अकायदो मसाइल पर तबसरा करने के लिए किसी मयार या क्राइटेरिया का होना जरूरी नहीं, आप समझते क्या? जी, सिर्फ दीन की बात नहीं है, मतलब सिर्फ रिलीजियस स्टडीज की बात नहीं है, बल्कि हर डिसिप्लिन में एक क्राइटेरिया है और पूरी दुनिया उसको ना सिर्फ मानती है बल्कि उसको फॉलो करती है। आप मेडिकल साइंस में चले जाएं, अगर किसी ने किसी को कोई डिस्क्रिप्शन देनी है तो उसे मतलब बकायदा उसके पास कोई डिग्री होनी चाहिए, उसे जाके कोई 5 साल लगाने पड़ते हैं मेडिकल कॉलेज में, एमबीबीएस करता है, फिर उसको कोई सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद उसको अलाउ किया जाता है। तो बाकायदा एक प्रोसीजर है, और अगर वो उस तमाम प्रोसीजर से गुजरे बगैर अगर किसी का इलाज करना चाहेगा खुद से मेडिकल साइंस की किताबें पढ़ के, और वो बंदा मार देगा, तो जाहिर बात है कि हुकूमत उसको पूछेगी और उसको इवन के डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। यही मामला जो है वो रिलीजियस स्टडीज का भी है। तो अब आप देखें, अगर किसी डॉक्टर से रोजाना हॉस्पिटल्स में अमवात होती हैं, तो डॉक्टर्स के हाथों जो है वो बाज़ औक़ात उनसे भी कोई गलती हो जाती है। ऐसा नहीं कि डॉक्टर्स जो है वो मासूम है, उनसे भी गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, उनके मिस्टेक की वजह से किसी की जान भी चली जाती है, लेकिन सोसाइटी ब्लेम नहीं करती उनको, इसलिए कि वो एलिजिबल होते हैं उसके लिए, और वो उस क्राइटेरिया को और उस प्रोसीजर को पूरा करके आए होते हैं, उस क्राइटेरिया को मीट कर रहे होते हैं जो कि उस डिसिप्लिन के लिए जरूरी होता है। तो इसलिए अगर उनसे कभी मिस्टेक भी हो जाती है तो उससे उनको उस तरह से मतलब कोई डेथ पेनल्टी नहीं है किसी भी स्टेट के अंदर, किसी भी रियासत के अंदर। हाँ ठीक है, एहतजाज होता है, डॉक्टर की गफलत की वजह से जान चली गई, लेकिन ओवरऑल जो है वो उसके ऊपर जिम्मेदारी आप नहीं डालते। लेकिन दूसरी तरफ एक बंदा अगर अहल नहीं है, तो अगर वो अब अदाई डॉक्टर जिसे हम कहते हैं, वो लोगों की जानों के साथ खेलना शुरू कर देगा, वो अगर जो है वो इस तरह से लोगों को डिस्क्रिप्शन देना शुरू कर देगा, मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज सजेस्ट करना शुरू कर देगा, तो अब उससे अगर कोई जान चली जाएगी तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा। इवन कि आप इसको एक और मिसाल से समझ लें, जैसे कि अब ड्राइविंग लाइसेंस है, जिसका ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है तो गोया मतलब ये है कि उसके पास सलाहियत है, उसने बकायदा कोई किसी इदारे में जाके जो है वो ट्रेनिंग ली है और उसने टेस्ट दिया है, टेस्ट पास किया है, मतलब उसका अगर ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर उससे कोई एक्सीडेंट हो जाता है और हादसे में कोई बंदा मारा जाता है तो इसके लिए डेथ पेनल्टी नहीं है। लेकिन अगर किसी बंदे का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और उससे कोई बंदा एक्सीडेंट में मारा जाता है तो उसके लिए डेथ पेनल्टी है। तो ये बहुत अहम चीज है, हर डिसिप्लिन में, हर शोबे जिंदगी में, हर डिपार्टमेंट में आपको नजर आता है कि कोई ना कोई क्राइटेरिया होता है। आपको क्लर्क भर्ती होना है, आपको कैशियर बनना है, आपको मतलब कुछ बनना है, आर्मी में जाना है, आपने नेवी को ज्वाइन करना है, कुछ ना कुछ क्राइटेरिया है जो आपको मीट करना पड़ता है। उसके बाद आप जाके जो है वो एलिजिबल करार पाते हैं और इस अहल करार पाते हैं कि आप उस फील्ड में कुछ कह सकें। तो ये बहुत जरूरी है। और फिर यह है कि जो आपका फील्ड है, इस बात को भी समझने की जरूरत है कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, उसको ये अलाउ नहीं है, चाहे वो बहुत पढ़ा लिखा है, मतलब मॉडर्न टाइम में हम कहेंगे कि वो ग्रेजुएट है, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट है, इंजीनियरिंग उसने की हुई है, लेकिन उसको ये अलाउ नहीं है कि वो फिजिशियन के तौर पे जो है वो कहीं पे बैठ जाए और लोगों को कंसल्टेंसी देना शुरू कर दे। अपने फील्ड से बाहर वो कंसल्टेंसी नहीं दे सकता। इसी तरह से कोई मेडिकल जो है उसमें कोई मतलब कोई जनरल फिजिशियन है, कोई सर्जन है, अब वो जो है वो लोगों को जो है वो मतलब कंस्ट्रक्शन के हवाले से, मकानात की तामीर के हवाले से जो है वो मशवरे देना, कंसल्टेंसी देना शुरू कर दे, तो जाहिर बात है कि अगर उसकी बुनियाद पे वो कोई मकान खड़ा करता है और उसकी छतें गिर जाती हैं तो वो उसका रिस्पॉन्सिबल होगा ना। तो मुख्तलिफ डिसिप्लिन हैं, मुख्तलिफ डिसिप्लिन में एक तरीक़ेकार है, आप उस पूरे तरीक़ेकार से, प्रोसीजर से होके आते हैं। जिस तरह से यूनिवर्सिटी में 4 साल की ग्रेजुएशन होती है, इसी तरह से मदारिस में 8 साल की ग्रेजुएशन होती है, यानी 8 साल उनका एक तालीमी निज़ाम है, उसमें से आप गुजरते हैं, आपको सर्टिफिकेट मिलता है, फिर आपको अलाउ किया जाता है कि हाँ भाई अब आप अपनी दीनी राय का इजहार कर सकते हैं। तो दो लेवल हैं, एक है दीन को
عمل کرنے کے لیے یا دین کو انڈرسٹینڈ کرنا واضح و نصیحت کے لیول پہ. تو قرآن نے کہا کہ اس اعتبار سے دین بہت آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بھائی تم نے قرآن سے نصیحت حاصل کرنی ہے، پچھلی قوموں کے قصص ہیں آپ پڑھیں ہیں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، آپ ان سے عبرت حاصل کریں، آپ احادیث کی کتابوں کا ترجمہ پڑھیں، آپ ان پہ عمل کریں، اپنی نماز کو درست کریں. ہاں جب آپ نے کوئی دینی رائے بیان کرنی ہے، دینی رائے بیان کرنی ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھنے سے تو مجھے کوئی نہیں نہ روکے گا، ٹھیک ہے، میں اپنے نالج کے لیے پڑھتا رہوں. میرے بچے کو کوئی بیماری ہے تو میں نیٹ پہ سرچ کر لوں، گوگل جو ہے اس کو کر لوں، لیکن کوئی مجھے یہ الاؤ نہیں کرے گا کہ میں اپنے بچے کا جو ہے وہ خود سے علاج کرنا شروع کر دوں. سمجھنا اور چیز ہے، انڈرسٹینڈنگ اور چیز ہے. تو آپ کتاب اور سنت کو سمجھیں اور آپ جو ہے وہ اس کو واضح و نصیحت کے لیے اس پہ عمل کرنے کے لیے. لیکن جب آپ کوئی دینی رائے بیان کرنا چاہتے ہیں تو دینی رائے بیان کرنا یہ ایک پوزیشن ہے. یہ پوزیشن جو ہے اگر آپ سنبھالنا چاہتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ پاپائیت ہے، صرف مولوی صاحب ہی جو ہے وہ اپنی دینی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، آپ کے اوپر کوئی پابندی ہے. ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اس کا باقاعدہ ایک پروسیجر ہے، آپ اس پروسیجر سے ہو کے آئیں، ٹھیک ہے. آپ اس ڈسپلن کے تمام جو مطلب ضروریات ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں، آپ یونیورسٹی میں گریجویشن کے لیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی پری کوالیفیکیشن یہ ہونی چاہیے، آپ کو ایڈمیشن نہیں ملے گا، اس کے پری ریکوزٹس یہ ہیں. تو دین کا معاملہ مطلب کوئی ایسا مطلب بالکل فضول اور سطحی قسم کا ہے کہ جو بندہ اٹھ کے جو مرضی چاہے اور اس میں جو ہے وہ بولنا شروع کر دے. نہیں، یہ بالکل بھی درست نہیں. ماشاءاللہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کہا. لیکن اس کو بیان کرنے کے لیے وہ لوگ جو لیبل لگاتے ہیں، انجینئر علی مرزا اور اس کے جو لسنر بھی ہیں، وہ کہ جی ہم قرآن حدیث جی قرآن حدیث کا جو فہم ہم لے رہے ہیں بھائی یہی اصل قرآن حدیث ہے. باقی جتنے لوگوں نے امت میں قرآن حدیث کا جو فہم بھی لیا ہے ان کا فہم وہ فہم ہے، ہمارا فہم قرآن حدیث ہے. اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کا فہم، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک فہم ہے، وہ قرآن حدیث نہیں ہے. قرآن حدیث تو بیسیکلی وہ ٹیکسٹ ہے، وہ نص ہے، وہ عربی عبارت ہے، ٹھیک ہے. جو آپ کو اس سے سمجھ میں آیا ہے تو وہ آپ کی سمجھ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر بہت اہم بات یہ ہے کہ علماء میں اور عامی میں، یعنی انجینئر محمد علی مرزا صاحب جیسے لوگوں میں فرق ہے. علماء جو ہیں ان کے اور قرآن اور سنت کے درمیان میں کوئی بیریئر نہیں ہے، یعنی انہیں عربی زبان کے اوپر عبور حاصل ہے، انہیں عربی آتی ہے، وہ براہ راست اس کو سمجھ سکتے ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ مرزا صاحب تو قرآن اور حدیث کو جب سمجھیں گے یا عوام الناس سمجھیں گے تو درمیان میں ایک میڈیم آ جائے گا، اور وہ میڈیم ہوگا ٹرانسلیٹر کا. یعنی وہ ایک اینک لگا کے قرآن اور حدیث کو سمجھیں گے، یعنی وہ قرآن اور حدیث کو بھی نہیں سمجھ رہے، وہ قرآن اور حدیث کے فہم کو سمجھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. جو ٹرانسلیٹر کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے وہ بیسیکلی قرآن اور حدیث کا فہم ہے، اسی لیے تو ٹرانسلیشن میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی یہ تو مطلب اس کو یہ کلیم کرنا، یہ تو فہم کا بھی فہم ہے. مطلب اس کو قرآن حدیث تو آپ کیا کلیم کریں، اس کو تو قرآن حدیث کا فہم بھی آپ نہیں کہہ سکتے. تو قرآن اور حدیث کا فہم بھی ایک لیول پہ جا کے انسان کو حاصل ہوتا ہے جبکہ اسے عربی زبان پہ اتنا عبور حاصل ہو کہ وہ عربی پڑھتی ہوئی ہے، قرآن کا مطالعہ کرتی ہوئی براہ راست قرآن اس کو سمجھ میں آ رہا ہو، اور حدیث کا مطالعہ کرتی ہوئی اسے درمیان میں حدیث کو سمجھنے کے لیے کسی میڈیم، کسی مترجم، کسی ٹرانسلیٹر کی ضرورت نہ پڑتی ہے. تو یہ بہت اہم بات. لیکن یہ لوگ تو درمیان میں اتنی میڈیمز ڈال کے اس کو سمجھ رہے ہیں اور پھر کلیم کر رہے ہیں کہ جی ہم نے، کیونکہ مترجم تو اب دیکھیں نا کہ ترجمہ کرنے سے جو ہے وہ کیا کیا جو ہے وہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ بات ان کی درست نہیں ہے کہ یہ اس کو قرآن حدیث کلیم کر رہے ہیں. اسی طرح سے تو سب اپنی بات کے اندر جو ہے وہ قطعیت پیدا کر لیتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں غامدی صاحب بھی یہی بات کہتے ہیں، جو ان کو سمجھ میں آئی ہے وہ اتنی قطعیت سے بات کرتے ہیں بس یہی دین ہے اور اس کے علاوہ تو کوئی دین ہے ہی نہیں. اس طرح سے ہر بندہ اگر اپنے فہم کو جو ہے وہ اس طرح سے قطعی دین بنا لے گا تو یہ تو بالکل مناسب بات نہیں. ہاں آپ ایک بات کر سکتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کے فہم پر اگر، یعنی کسی آیت کے فہم پہ یا کسی حدیث کے معنی پہ اگر امت کا اتفاق ہو گیا، ٹھیک ہے، جسے ہم اجماع کہتے ہیں، جسے ہم کنسنسس کہتے ہیں، جسے ہم ایگریمنٹ کہتے ہیں، تو اب اس کا یہی معنی ہے، اب اس کا یہی معنی ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ اس کا معنی متعین ہو گیا.
کہ یہ اللہ کے ہاں بھی اس کا یہی معنی ہے، کیونکہ اہل علم نے اس میں اختلاف نہیں کیا، ایک کو نہیں، دو کو نہیں، چار کو نہیں، ہزاروں کو بلکہ لاکھوں کو اہل علم کو، علماء کو، تمام اسکول آف تھاٹ کے علماء کو، مکاتب فکر کو یہی معنی سمجھ میں آیا۔ اب ایک بندہ آ کے اس سے ڈس ایگری کرتا ہے تو اس کو سمجھائیں گے کہ بھائی تم کہاں سے آ کے، تو یہ بات ان کی درست نہیں ہے۔ اگر تو اجماع ہو گیا ہے تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہو، تو اگر آپ اپنے فہم کی بات کر رہے ہو، اجماع کے خلاف کھڑے ہوتے ہوئے، تو پھر تو وہ آپ کا فہم ہے، بلکہ وہ غلط فہم ہے اگر وہ اجماع کے خلاف ہے۔ یہی اس کے غلط ہونے کے لیے بہت کافی دلیل ہے کہ تمام امت ایک طرف کھڑی ہے اور آپ ایک جو ہے وہ علیحدہ سے پگڈنڈی جو ہے وہ نکال کے کھڑے ہیں۔ تو اس طرح سے ان کے فہم کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ قرآن اور حدیث ہے، یہ بات ٹھیک نہیں۔ امام شافعی نے جو سمجھا ہے وہ تو قرآن حدیث نہیں ہے، امام مالک نے جو سمجھا ہے وہ تو قرآن حدیث نہیں ہے، امام احمد نے جو سمجھا ہے وہ تو قرآن حدیث نہیں ہے، جو آپ کو سمجھ میں آئی وہ قرآن حدیث ہے۔ یہ کیا بات ہوگی؟ یہ بات درست نہیں ہے نا۔ جو ان کو، وہ کیا بائبل کے اوپر غور کر رہے تھے؟ وہ کیا تورات اور انجیل پہ غور کر کے جو ہے وہ تفسیریں لکھ رہے تھے یا حدیث کی شروحات لکھ رہے تھے؟ ایسا تو نہیں تھا نا، وہ بھی قرآن اور حدیث کے اوپر غور کر رہے تھے۔ تو بیسیکلی وہ لوگ اس قابل تھے، پہلی بات یہ کہ ان کے اندر صلاحیت تھی، وہ ایلیجیبل تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگیاں کھپا دی، لگا دی اسی دین کے فہم میں، اس کو سمجھنے میں، ٹھیک ہے؟ تو وہ، اور تیسرا یہ کہ وہ سنسیئر تھے۔ تو جب وہ قابل تھے، باصلاحیت تھے اور انتہائی درجے میں محنت کرنے والے تھے اور سنسیئر اور مخلص تھے، تو کوئی معنی نہیں بنتا کہ ہم یہ بات کہیں کہ جو ان کو سمجھ میں آیا وہ تو فقہ ہے، وہ تو ان کی فہم ہے، اور جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ قرآن و سنت ہے۔ یہ بات درست نہیں ہے، یہ بس ایک آپ کہہ لیں نا کہ ایک چیٹنگ ہے جو آپ لوگوں سے کر رہے ہیں۔ کیونکہ اس میں یہ جی 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 اچھا، آپ بتائیں۔ ہاں میں کہتا اس میں انہوں نے بڑا غلط ہر کسی، جی امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے جی، انہوں نے فرمایا صاحب قبر کی طرف اشارہ کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں ہر کسی اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور ہر بندہ اٹھ کے اختلاف کر رہا ہے جی امام مالک کو پتہ نہیں تھا، امام ابو حنیفہ کو پتہ نہیں تھا، یا سارے ائمہ یا سارے فقہا یا ہمارے علماء کرام کہتے ہیں جن کو کچھ پتہ ہی نہیں تھا جی قرآن حدیث ہے کہ اختلاف تو سب سے کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا آپ اس کے بارے میں ان کے اس قول پہ کیسے روشنی ڈالیں گے؟ کیا واقعی ہر خلاف کیا جا سکتا ہے؟ کیا میں یہاں پہ اٹھ کے جا کے کسی بندے سے بھی اختلاف کر لوں؟ کیا حافظ وقار، کیا امام مالک کے اس قول سے اختلاف کر سکتا ہے کہ ان کا یہ قول ہے جی میں اس سے اختلاف کرتا ہوں؟ اگر یہی فہم لیا جائے تو اس فہم میں کیا ہر کسی سے اختلاف کیا جا سکتا ہے؟ کیا کوئی اس کا ضابطہ ہوگا اختلاف کرنے کے لیے؟ یا اختلاف کرنے کے لیے کچھ تو ہوگا نا؟ دیکھیں نا، اصل میں تو یہ اس قسم کے لوگ جو ہے نا وہ قیاس اور انارکی زیادہ پھیلا رہے ہیں اس قسم کی فکر کے ذریعے سے۔ تو ہر ڈسپلن میں کوئی نہ کوئی ضابطہ ہوتا ہے۔ جب آپ رولز اینڈ ریگولیشن اور ضوابط کو آپ کراس کرتے ہیں، بائی پاس کرتے ہیں، تو پھر قیاس اور انارکی پھیلتی ہے، فکری انتشار پھیلتا ہے، کوئی منظم کام نہیں ہوتا۔ تو ابھی آج ہی ایک صاحب مجھ سے بات کر رہے تھے کہ ایک صاحب انجینئر محمد علی مرزا کو بہت سنتے رہے، ٹھیک ہے؟ ان کے دوست تھے، مطلب جنہوں نے مجھ سے بات کی ان کے دوست تھے، ان کی آج ان سے بحث ہوئی، تو کہہ رہے تھے وہ انجینئر محمد علی مرزا کو بہت سنتے رہے، بریلوی اسکول آف تھاٹ سے تھے، ان کو سن کے جو ہے وہ کتاب و سنت سے جڑ گئے۔ پھر انہوں نے جب دیکھا کہ انجینئر صاحب جو ہے وہ ایک حدیث کا یہ مفہوم بیان کر رہے ہیں، وہ دوسرے کچھ اور مفہوم بیان کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد وہ محمد شیخ صاحب کے ہتھے چڑھ گئے اور وہ پھر اور طرف نکل گئے۔ تو اب بات یہ ہے کہ نتیجتاً کیا نکل رہا ہے؟ وہ مرزا صاحب جو ہے وہ آخری اسٹیشن نہیں ہے، وہ پھر محمد شیخ بن جائیں، وہ غلام احمد پرویز بن جائیں، وہ کہیں بھی جا کے ان کی گاڑی پھر رکتی نہیں ہے۔ تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ ضابطوں کے بغیر چلیں گے اس طرح سے، تو یعنی آپ کی تحقیق جو ہے وہ کسی منہج یا کسی اپروچ یا کسی ریسرچ میتھڈالوجی کے تحت نہیں ہوگی، ظاہری بات ہے پھر آپ کی جو نتائج اور ریزلٹس نکلیں گے وہ ایٹ رینڈم ہوں گے، اور ان سے فتنہ اور فساد زیادہ پھیلے گا، ان سے کوئی اصلاح کا کام تو نہیں ہوگا۔ تو ضابطہ یہ ہے، ہر ڈسپلن میں یہ مطلب مانا اور جانا ہوا ضابطہ ہے کہ ہر ڈسپلن میں جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہی ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں۔ مطلب اگر میڈیکل سائنس میں آپ چھوٹا ڈاکٹر بڑے ڈاکٹر سے اختلاف کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح فزکس کے اندر ایک جو ہے وہ بڑے سائنسٹسٹ سے چھوٹے سائنسٹسٹ سے اختلاف کر لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ مطلب ایک مطلب نیوٹن ہے یا آئنسٹائن ہے، اب ایک جو ہے وہ چھولے بیچنے والا کہے کہ جی مجھے آئنسٹائن سے بڑا اختلاف ہے، مجھے جو ہے وہ نیوٹن سے اس مسئلے میں بڑا اختلاف ہے۔ یا جس بندے نے جو ہے وہ کوئی گریجویشن کر لی ہے فزکس کے ساتھ، اب وہ کہے کہ جی مجھے جو ہے وہ آئنسٹائن سے جو ہے وہ بڑا اختلاف پیدا ہو گیا۔
اس طرح سے نہیں ہوتا، اس طرح سے نہیں ہوتا. ہوتا یہی ہے کہ جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ آپس میں اختلاف کرتے ہیں ہر ڈسپلن میں. تو امام مالک کے قول کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ایک عامی آدمی جو ہے وہ آئے اور وہ کہے کہ جی یہ تو امام مالک کا قول ہے تو میں امام مالک کے قول کو جو ہے وہ اٹھا کے دیوار پہ دے مارتا ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا قول جو ہے وہ حدیث کے خلاف ہے. امام مالک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جس نے یہ اختلاف کرنا ہے وہ ایکسپرٹ ہو، وہ بھی عالم دین ہو. ٹھیک ہے، یہ چھوٹے بڑے عالم دین چلیں، آپ اس تقسیم میں اس کے نہ پڑیں. تو بیسیکلی ایک کرائٹیریا، وہ کرائٹیریا کیا ہے؟ عالم دین ہونا. علم دین میں دیکھیں ہمارے علماء نے اختلاف کیا. امام مالک سے ان کے شاگرد امام شافی نے اختلاف نہیں کیا. امام شافی سے ان کے شاگرد امام احمد بن حنبل نے اختلاف نہیں کیا. ایک نئی اسکول آف تھاٹ، ایک نیا مکتب فکر بن گیا. کسی نے نہیں مطلب اس کے اوپر اعتراض کیا. امام ابو حنیفہ سے ان کے شاگرد اختلاف کر رہے ہیں، 2/3 میں اختلاف کر رہے ہیں. قاضی ابو یوسف اور امام محمد کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ کیوں اختلاف کیے. تو ہر ڈسپلن میں، ہر اسکول آف تھاٹ میں کسی کو کوئی چڑان پیدا نہیں ہوتی، کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے کہ بھائی تم پچھلے جو ہے وہ اگلوں سے کیوں اختلاف کر رہے ہو. تو ایسا تو ہمارے ہاں جمود نہیں ہے کہ جی فقہوں میں جو ہے وہ شاگردوں نے مطلب اختلاف اساتذہ سے کر کر کے نئی فقہیں پیدا کی ہیں. تو یہ جیسے بتاتے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ہاں وہ علماء یہ ضرور کہتے ہیں کہ بھائی اختلاف کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، اختلاف کرنے کے لیے ایک بنیادی کرائٹیریا ہے جس کو تمہیں میٹ کرنا پڑے گا. یعنی تم آؤ اور اسی طرح سے وقت لگاؤ جیسے ہم نے لگایا ہے، 8-10 سال 15-20 سال لگاؤ، دین کا علم پراپر طریقے سے سیکھو جو اس کا طریقہ کار ہے، اور کے بعد مشائخ کے پاس جا کے ان سے سیکھو، پھر اس میں اپنی ایکسپرٹیز، اپنی اسکل فلنس پیدا کرو. اس کے بعد اب جا کے تم اپنی رائے کا، اپنی اوپینین کا اظہار کرو، کون تم کو منع کرے. لیکن کسی بھی ڈسپلن میں آپ ایکسپرٹیز پیدا کیے بغیر آپ اس ڈسپلن کے ایکسپرٹ سے اختلاف رائے کا اظہار شروع کر دیں گے تو لوگ آپ کے اوپر ہنسیں گے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ مذہب میں یہ چل جاتا ہے، باقی کہیں بھی نہیں چلتا. تو یہ ایک المیہ ہے کہ جس میں ہماری پوری قوم مبتلا ہے. یعنی مذہب کا ایک معاملہ ایسا بن چکا ہے کہ ہر بندہ کو پالیٹیشین ہے وہ کہتا ہے میرا بھی اتنا ہی حق ہے اس میں بولنے کا. اور اسی طرح سے جو ہے وہ کوئی مزدور ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ میرا بھی مذہب کے معاملے میں بولنے کا اتنی حق ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کو یہ حق ضرور حاصل ہے کہ آپ مذہبی تعلیم حاصل کریں. ٹھیک ہے، تو آپ آئیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس میں اپنی رائے کا آپ اظہار کریں. لیکن تو پراپر ایلیجیبل ہوتے ہیں. چینل. کیونکہ جو مرزا صاحب ہے انہوں نے وہ جو لیبل لگایا ہوا ہے نا جی قرآن جی فرقہ واریت سے بالا تر ہو کر، جی یہ سب فرقے ہیں، وہ اکیلے امت میں آگے ہیں جو فرقہ واریت سے ہٹ کے کام کر رہے ہیں. تو آپ ان کی اس اپروچ پہ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا وہ جو جی دیکھیے بات یہ ہے، ہمارا یہ المیہ ہے کہ جن لوگوں نے فرقہ واریت کے خلاف نعرے لگائے وہ خود بدترین فرقہ بن گئے. یعنی اس کی ماضی قریب میں مرزا صاحب سے پہلے 2 مثالیں ملتی ہیں. جماعت المسلمین، مطلب ایک مسعود الدین عثمانی صاحب تھے، دوسرے مسعود احمد BSc. اب دونوں کو دیکھ لیں اور پوری امت کی تکفیر کر دی. اپنے 150-200 لوگوں کے علاوہ پوری امت کی تکفیر کر دی. مطلب ان کو کافر قرار دے دیا، اور وہ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جنازے نہیں ان کے پڑھتے، ٹھیک ہے، ان سے سلام نہیں کرتے. تو وہ بدترین قسم کے. یہ کہنا کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے یہ ایک فرقہ وارانہ بیان ہے. یہ کہنا کہ میرا کوئی مسلک نہیں ہے یہ ایک مسلکی بیان ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو بندہ خدا کا انکار کر رہا ہے وہ بھی ایک عقیدے کے اوپر کھڑا ہے. تو جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی فرقہ نہیں ہے وہ بھی ایک عقیدے کے اوپر کھڑا ہے، اس نے بھی ایک فرقہ بنا لیا. حقیقت یہی. تو بدترین فرقہ واریت ان لوگوں نے پیدا کی ہے جنہوں نے کہا ہے کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں. باقی ٹھیک ہے، ہمارا دین فرقہ واریت کی نفی کرتا ہے، فرقہ واریت منفی چیز ہے. اچھا، فرقہ واریت کہتے کتنے اس کے اوپر آپ ان کو ماپ لیں. جو یہ کہتے ہیں کہ ہم فرقہ واریت کے خلاف کھڑے ہیں ذرا ان کو دیکھ لیں. فرقہ واریت کیسے کہتے ہیں؟ فرقہ واریت ہے سختی، تشدد، تعصب کا نام. یا فرقہ واریت آسان الفاظ میں آپ یہ کہہ لیں کہ فرقہ واریت بیسیکلی کہتے ہیں لوگوں کو کسی کی نفرت پر جمع کرنا. ٹھیک ہے، تو قرآن نے اس سے منع کیا ہے، اس سے امت تقسیم ہوگی. تو یہی کام ان لوگوں نے کیا ہے. مطلب صحابہ کی نفرت پہ انہوں نے لوگوں کو جمع کیا، صحابہ کی محبت میں نہیں. صحابہ کی محبت میں نہیں، یعنی اہل بیت کے نام لیوا تو سب ہے نا، تو ان کی محبت میں بھی تو لوگوں کو جمع کر سکتے تھے. تو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ دوسروں کو گالیاں دے کے، دوسروں کے کو ٹیگ لگا لگا کے. اب آپ دیکھیں میری بھی ویڈیوز آتی ہیں اور بھی لوگ جو صحابہ کے دفاع پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو نیچے کمنٹس آپ دیکھیں وہ اتنا گالم گلوچ کرتے ہیں، اور وہ بھی آپ کو کم کر رہے ہوتے ہیں، صحابہ کو.
مطلب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، مرزا صاحب کے فالوور جو ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یا ان کے ساتھ جو صحابہ تھے، انسان کے تعالامان والحفیظ، آپ اپنے دشمن کے باپ کے لیے بھی ایسے الفاظ استعمال نہ کریں۔ تو یہ جو اتنا پوٹ پوٹ کے نفرت اور عصبیت انہوں نے بھڑکا دی ہے لوگوں کے اندر، مطلب ہر دوسرا بندہ جو ہے وہ گالیاں دینے کو جیسے تیار بیٹھا ہے، تو یہ فرقہ واریت نہیں تو کیا ہے؟ اس سے پورا ملک جو ہے وہ دوبارہ اس طرف جا رہا ہے، وہ جو ہم 80s میں دیکھتے تھے ایک وقت میں، جو بہت زیادہ جو ہے وہ فرقہ واریت پیدا ہو گئی تھی۔ تو یہ لوگ تو پوری سوسائٹیز کو، مسلم سوسائٹیز کو تو فتنہ فساد کیا کلنگ کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو نفرتوں کے اوپر جس طرح سے یہ لوگوں کو جمع کر رہے ہیں، بھڑکا رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ اب آپ دیکھیں نا کہ اخلاق سے ہی پتہ چلے گا نا آپ کی اینڈ پروڈکٹ کیا ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کا کام کیا ہے۔ تو آپ کی اینڈ پروڈکٹ سوائے پولیٹیکل پارٹیز کی طرح کے گالم گلوچ کے علاوہ سوشل میڈیا پہ کچھ کر ہی نہیں رہی، سوائے اپنی نفرتوں اور بغض کے اظہار کے کچھ کر ہی نہیں رہی، کوئی محبت کا پیغام، کوئی میسج، کوئی آپ بات کرتے ہیں اتحاد اور یگانگت کی، اتحاد اور یگانگت کی بنیاد نفرتیں ہوتی ہیں، بغض ہوتے ہیں۔ اتحاد اور یگانگت کی جو بنیادیں ہوتی ہیں، اتفاق کی جو بنیادیں ہوتی ہیں، وہ محبت والی ہوتی ہیں۔ فتح پھیلائیں، محبتوں کو عام کریں۔ تو یہ جو ہے نا، انہوں نے جو کام کیا ہے، انہوں نے تو امت کو سپلٹ کر دیا ہے۔ انہوں نے تو وہ جو انسان کی شرست میں ہے نا، مطلب ایک اللہ تعالیٰ نے کمی کوتاہی رکھی ہے انسان کی شرست میں، بہت ساری کمیاں رکھی گئی ہیں اس کی آزمائش کے لیے۔ خلق الانسان ضعیفا خلق الانسان من اجل، اللہ نے انسان کو کمزور پیدا کیا، اس میں عجلت رکھ دی، فلاں فلاں چیز رکھ دی۔ اسی طرح انسان کے اندر یہ نفرت کا مادہ ہے، تو انہوں نے اس مادے کو، نفرت کے مادے کو بھڑکا دیا، اس کو آگ لگا دی۔ تو اس کی بنیاد پہ اب لوگوں کو، اب دیکھیں یہی پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں، دوسروں کی نفرت پہ لوگوں کو جمع کرتی ہیں۔ یہ پولیٹیکل پارٹیز کا ہتھ کنڈا ہے، جو ٹول ہے جو اس وقت ان لوگوں نے استعمال کیا جو کہتے ہیں کہ ہم فرقہ واریت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ یہ نہیں، تو فرقہ واریت کے خلاف اگر آپ نے کام کرنا ہے تو محبت بڑھائیں۔ آپ کے جو فالوورز ہیں وہ ان کے کمنٹس میں نظر آئے گا کہ وہ محبت کرنے والے ہیں۔ وہ مطلب یہ کیا کہ جی اہل حدیث بھی غلط، بریلوی بھی غلط، دیوبندی بھی غلط، تینوں کو گالیاں دینے کے بعد اب آپ کہیں کہ جی مطلب ان کے آباء و اجداد، ان کے ائمہ کسی کو آپ نے چھوڑا نہ ہو، اور پھر آپ کہیں کہ جی ہم تو فرقہ واریت کے خلاف ہیں۔ یہ کیا؟ یہ تو ایک نیا فرقہ پیدا کر رہے ہیں نا۔ تو یہ بدترین فرقہ ہے، مطلب جو پہلے فرقوں کی طرف یہ چیزیں منسوب کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا، وہ سب ملا کے ان کو 10 سے ملٹیپلائی کر دیں تو وہ سب رویے آپ کو ان میں نظر آتے ہیں، سختی، تشدد، تعصب، سب۔ مطلب میں کبھی ان کے جو ہے وہ کمنٹس کے اسکرین شاٹس لے لیتا ہوں، کبھی میں اس پہ انشاءاللہ سے ویڈیو بناؤں گا، وہ اسکرین شاٹس دکھاؤں گا۔ پیدا کیا ہو رہا ہے انجینئر صاحب کے جو ہے وہ ان لیکچر سے، اس ساری مہم جوئی سے لوگ کیا بن رہے ہیں؟ مطلب وہ ایک طرح سے سوسائڈ بمبر بن رہے ہیں، آپ یوں سمجھیں، جو پھٹنے کو تیار بیٹھے ہیں کہ کسی کے ساتھ جا کے جو ہے وہ پھٹ جائیں، چارج کر دیا ہے نا۔ تو یہ لوگوں کو جو چارج کر دیا گیا ہے ایک دوسرے کے خلاف، یہ تو کبھی ہماری تاریخ میں اس طرح سے نظر نہیں آتا تھا، سوائے اس کے کہ منفی لوگوں نے یہ کام کیا ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ چارج کرنے کا۔ تو یہ تو سوسائٹی کو جیسے کہتے ہیں نا، جو قرآن نے جیسے کہا کہ تباہی کے دھانے کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا، کہ کسی بھی وقت پھٹنے کو تیار ہے یہ وقت۔ تو وہ ہوگا کیوں نہ، انجینئر صاحب خود بھی تو ایسا رویہ کرتے ہیں۔ میں نے بھی ان کا پچھلے دن ایک بیان سن رہا تھا، اس میں امام قدوری کے بارے میں کہہ رہے جی وہ امام قدوری نہیں، وہ امام قطوری تھے، نعوذ باللہ۔ اب ایسی زبان وہ یوز کرتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ان کا ایک اپنا موقع بھی واضح نہیں ہے نا، مطلب ایک ان کا بیان تھا، ایک دفعہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کا انکار کرے گا نا، وہ اسلام سے نکل جائے گا۔ بعد میں انہوں نے بیان دیا جی ابو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرنا، یہ کوئی اسلام سے تھوڑی نکل جاؤ گے، اسلام سے اب تبھی نکلو گے جن چیزوں کو ایکسپٹ کیا اسلام قبول کرتے وقت۔ یعنی کہ یہ ان کا بیان ہی بدلتا رہتا ہے۔ تو جی مطلب جس بندے کی تحقیق اپنی پوری نہیں ہے، وہ کیسے پوری کی پوری عوام کو اپنے پیچھے اس طرح سے ٹولہ بنا کے اور اس طرح سے نفرت پھیلا سکتا ہے؟ اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس طرف رہنمائی موجود ہے۔ یہ بات پھر وہی ہے کہ جب تک آپ کسی کام کے لیے کوالیفائڈ نہیں ہیں تو آپ کو وہ کام جو ہے نا اگر آپ کریں گے، پھر بات ہے آپ کا ہاتھ آ کے کون روکنے والا ہے؟ یہاں پاکستان میں کون پوچھنے والا ہے؟ آپ بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے آپ گاڑی چلا دیتے ہیں، مطلب کوئی صلاحیت نہیں ہوتی، اور آپ وہ جا کے کام کرنا جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے یہاں پاکستان کا معاملہ ایسا ہی ہے۔ تو
لیکن یہ ہے کہ اللہ کے یہاں انسان جو ہے نا وہ آنسریبل ہے، اللہ کے یہاں انسان آنسریبل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی بات کی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ لیکن دو قسم کے لوگ ہیں، ایک علماء ہیں، ایک عام ہے۔ عوام الناس کو کیا چاہیے؟ وہ علماء سے پوچھ لیا کریں۔ تو ہم تقلیدی جمود کی بات نہیں کر رہے، لیکن یہ ہے کہ روایت کے ساتھ تمسک، اہل علم کے ساتھ تمسک، ان کے ساتھ جوڑ کے رہنا، ٹھیک ہے؟ آپ عامی ہیں یا آپ عالم دین ہیں، تیسری صورت تو ہے نہیں۔ اگر آپ عامی ہیں تو آپ نے عالم دین سے مسئلہ پوچھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہر ڈسپلن میں ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ عامی نہیں ہیں، آپ عالم دین ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، آپ خود مطلب۔ اور عالم دین کون ہے؟ عالم دین وہی ہے کہ جو اس طریقے سے تھرو پراپر چینل ہے، مطلب اس رستے سے جو ہے وہ گزر کے آیا ہے۔ تو ایسا معاملہ تو ہے نہیں۔ تو اب اصل مسئلہ یہی ہے کہ سوشل میڈیا پہ یہی لوگ آ کے جو ہے وہ زیادہ متحرک ہو گئے، مطلب انہوں نے ہی ڈرائیونگ سیٹ جو ہے وہ سنبھال لی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ احادیث میں اس چیز کی طرف اشارے بھی موجود ہیں کہ قیامت سے پہلے جو ہے وہ فتنوں کے زمانے ہوں گے، اور ان فتنوں کے زمانوں میں جو ہے وہ پھر ایسے لوگ آ کے سوسائٹی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ جائیں گے جو اس اہل نہیں ہوں گے، تو وہ خود بھی جو ہے وہ ڈی ٹریک ہوں گے، وہ لوگوں کو بھی جو ہے وہ ڈی ٹریک کریں گے۔ تو یہ ایک المیہ ہے، لیکن میں نے کہا کہ یہ زیادہ عرصہ چلتا نہیں ہے، مطلب وقت کے ساتھ لوگوں کو بہت جلد جو ہے نا وہ سمجھ میں بات جو ہے وہ آ جاتی ہے، لیکن ایک نسل کم از کم اس پہ قربان ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اگر انجینئر علی مرزا صاحب عوام کے سامنے تو کہتے ہیں نا جی میں عوام کی عدالت میں ہوں، تو کیا عوام کی عدالت میں اس حالت سے کیا علماء کرام سے وہ گفتگو کی طرف ان کو نہیں آنا؟ اگر ان کے اختلاف پیدا ہو گئے تھے، اگر ان کو جو 14 صدیوں سے جو فکر ایک پیدا ہو چکی تھی اس پہ ان کے شکال پیدا ہو چکے تھے، کیا ان کو چاہیے نہیں تھا کہ علماء کے در پہ جاتے ان سے کہتے بھائی یہ چیزیں ہیں ان کو سورٹڈ کرنا ہے، یا میں اتحاد کرانا چاہتا ہوں، یہ فرقہ واریت ہے؟ تو بجائے اس کے علماء کے پاس جانا، انہوں نے اپنی عوام کو کیمرہ پکڑا اور عوام کے سامنے ان اختلافاتی چیزوں کو بیان کرنا شروع کر دیا۔ تو کیا ان کو علماء کو فیس نہیں کرنا پڑے گا، یا کیا علماء کے پاس وہ کیوں نہیں گئے؟ مطلب ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا، اس کا صحیح طریقہ کار تو یہی تھا۔ تو قرآن نے بھی یہی بات کہی ہے، اگر آپ کو کسی مسئلے کا علم نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اہل علم سے نہ پوچھو، آپ اہل علم سے پوچھو۔ اب آپ نے اہل علم سے پوچھنے کے بجائے خود ہی جو ہے وہ اس مسئلے کے بارے میں نہ صرف تحقیق کی، چلیں تحقیق بھی کر لیتے تو کافی تھا، آپ نے اس تحقیق کو بیان کرنا بھی شروع کر دیا، اور نہ صرف بیان کرنا شروع کر دیا بلکہ یہ کہنا شروع کر دیا کہ بس یہی ٹھیک ہے باقی سب غلط ہے۔ تو یہ رویہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے، ان کا بالکل غلط رویہ ہے، اور اس غلط رویے کی وجہ سے ہی جو ہے وہ بہت سارے مسائل پیدا ہوئے، اسی وجہ سے پیدا ہوئے۔ اچھا، آپ کے نزدیک اگر میں یہ کہوں کہ کوئی سے 3 یا کوئی سے 5 مین نکات ایسے ہوں کہ جس سے یہ لگے کہ انجینئر علی مرزا صاحب عوام کو گمراہ کر رہے ہیں، آپ کیسے سمرائز کریں گے؟ کوئی سے 3 یا 5 لائنوں میں اگر نکات میں آپ نے کرنا ہو تو؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں سب سے اہم چیز تو جو ہے نا وہ ایک لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا کہ سبیل المؤمنین سے انحراف نہیں کرنا، ومن یتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی، جو سبیل المؤمنین کو چھوڑ دے گا ہم اسے اسی رستے کے حوالے کر دیں گے جو اس نے سبیل المؤمنین کو چھوڑ کے جو اختیار کی ہے۔ سبیل المؤمنین وہ مین دھارا ہے، وہ مین سٹیم ہے امت کی، جس کے اوپر امت چل رہی ہے، یعنی شاہراہ ہے، یعنی یہ جسے آپ موٹر وے یا جی ٹی روڈ کہہ لیں، تو باقی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں نکلتی ہیں۔ تو لوگ جو مین دھارے کو چھوڑ کے پگڈنڈیوں پہ ہو جائیں گے تو وہ کبھی منزل پہ نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو سبیل المومنین جو ہے اس کو چھوڑ، سبیل المومنین کیا ہے؟ مومنین کا رستہ، اہل ایمان کا رستہ۔ اہل ایمان کا رستہ کیا ہے؟ جس کے اوپر امت متفق ہے۔ اب صحابہ کرام کے معاملے میں جو زبان، جو رویہ استعمال کیا انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے، وہ ان کے علاوہ کس نے استعمال کیا؟ مطلب ان کی سند، اس رویے کی سند جو مرزا صاحب صحابہ کے بارے میں اس وقت انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے، امت کے اندر اس رویے کی سند اسحاق جہلوی سے اوپر کہاں جاتی ہے؟ معذرت کے ساتھ کہاں جاتی ہے؟ یا زیادہ سے زیادہ آپ چھلانگ لگا لیں گے تو سید مودودی پہ پہنچ جائیں گے، کہاں آپ پہنچے گا؟ اس کے بعد کوئی ہے ہی نہیں۔ اور امت کا خود صحابہ کرام کے وقت سے لے کے آج تک امت کا مسلسل رویہ کیا چلتا آ رہا ہے صحابہ کرام کے حوالے سے؟ سبیل المومنین کیا رہا؟ یہ تو ظاہری بات ہے یہی رہا ہے کہ صحابہ کے حوالے سے، ان کے مشاہدات کے حوالے سے ہم نے خاموشی اختیار کرنی ہے، ہم نے ان کے اوپر تان کے دروازے نہیں کھولنے،
क्यों? क्योंकि रसूल सल्लम ने कहा था खैरुल कुरून करनी सुम्मल लदीन यलूनहुम सुम्मल लदीन यलूनहुम, बेहतरीन जमाना मेरा जमाना, उसके बाद जो उस जमाने से मिला हुआ है। तो रसूल सल्लम के जमाने में भी सहाबा, बाद के जमाने में भी सहाबा, तो इस उम्मत के बेहतरीन तो वो थे। और आज जो पिक्चर मिर्जा साहब पेश करते हैं, मुझे बताएं, सहाबा कराम की एक जमात की, उसके बाद तो मैं आप अपने आप को ये समझते हैं या ये आम लोग हमें सहाबा कराम से बेहतर नजर आते हैं, माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। यानी सहाबा कराम इतने गहरे गुजरे आपने बना दिए कि आज के लोग उनसे बेहतर मालूम होने लगते हैं। और एक आम आदमी के जहन में ये सवाल उठते हैं, यार वो ये करते थे, ये करते थे, जिसका हम जो है वो ये तस्वुर भी नहीं कर सकते। बात ये है कि सहाबाई कराम के बारे में चूंकि वो सारा तारीखी बयानात है, उसमें रत्बो याबिस जमा है, जिस तरह से मिर्जा साहब ने जो है वो अदालतें लगाई हैं, मतलब ज़ईफ रवायतों को सही बना के पेश किया, या जिन रवायतों की तहकीक में इख्तलाफ था उनमें उनकी तहकीक को छुपा छुपा के, उनके गलत तर्जमे करके, तर्जमों में जो है वो इजाफे करके, नीचे फुट नोट्स लगा के, फिर बाबों का इनकार करके और फिर बाबों को नकल करके, जिस जिस तरह से उन्होंने ये सारे काम किए हैं, ठीक है, मुझे बता, सिर्फ और सिर्फ सहाबा कराम की तस्वीर को मसख करने के लिए। और वाज़ेह सरी हदीस मौजूद है कि इस उम्मत के बेहतरीन लोग वो हैं। यार आपके बयान का क्या फायदा जब उम्मत के बेहतरीन लोग मुझे आपको हमें अपने से कमतर महसूस होने लगे, तो आप कहें कि ये रियलिटी है, ये हकीकत है, ये ट्रुथ है, ये सच है, वो सच है, तो फिर सारी हदीसें क्यों थी? ठीक है, फिर वो लेकिन कुरान भी मतलब आप कहाँ लेके जाएंगे? वो इस पे कहते हैं कि जी ये मुहद्दिसीन ने तो अपनी किताबों में लिख दिया है, हम तो वही बात कर रहे हैं जो मुहद्दिसीन लिख रहे हैं। अगर फतवे लगाने हैं तो फिर इमाम मुस्लिम पे लगाओ, इमाम बुखारी पे लगाओ, या इन सब आइमा पे लगाओ। बहुत सादा लोही है, मैं कह रहा हूँ बहुत सादा लोही। आपको सिर्फ एक मिसाल बयान करता हूँ, उससे बात समझ में आएगी। तो अब जब इल्म ना हो ना, तो फिर आप अगर मसनद पे बैठ जाएंगे ना, ठीक है, अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती और आप गाड़ी पे ड्राइविंग सीट पे बैठ जाएंगे तो आप एक्सीडेंट ही करेंगे। मिसाल के तौर पे मिर्जा साहब ने एक हदीस बहुत बयान की, और उनकी आपने भी सुनी होगी, बहुत सारे लोगों ने ये बात सुनी होगी मिर्जा साहब के मुंह से, कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि मेरी उम्मत में, नहीं, वो सही मुस्लिम की रिवायत बयान करता है कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि मेरे सहाबा में 12 जो है वो मुनाफिक हैं, फी असहाबी इसना अशरा मुनाफिकन। अब ये हदीस है तो सही मुस्लिम में, तो अब जब वो बयान करते हैं तो आदमी कहता है यार फौरन 360 में गया, आपने देखा यार हदीस तो लिखी हुई है। अब ये एक सादा सी बात है, ठीक है, लेकिन असल में बात इतनी नहीं है जितनी मिर्जा साहब ने बयान कर दी, या जितनी जो है उस बंदे ने फौरन वो हदीस निकाल के देख ली, क्योंकि वो एक्सपर्ट नहीं है ना, उसने पूरी सही मुस्लिम नहीं पढ़ी, उसने अगली रवायत भी नहीं पढ़नी। अच्छा, इससे अगली रवायत में क्या अल्फाज हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा फी उम्मती इसना अशरा मुनाफिकन, सही मुस्लिम में ही इससे अगली रवायत क्या है कि मेरी उम्मत में 12 मुनाफिक होंगे। अब सवाल ये पैदा हुआ, अब जो बंदा थोड़ा गौर फिक्र करने वाला होगा ना, तो वो ये कहेगा कि यार ये क्या बात हुई, एक में ये है कि मेरे असहाब में, दूसरी में है कि मेरी उम्मत में 12 मुनाफिक ऐसे हैं। हरी बात है, दोनों बयानात में तो फर्क है ना। तो पहली की तरफ अब आप जाते हैं तो सहाबा के बारे में शुबा पैदा होता है, दूसरी रिवायत की तरफ जाते हैं तो आपको सहाबा के बारे में कोई शुबा नहीं पैदा होता। तो अब सवाल ये पैदा हुआ कि ये, अब ये तो आलिम ही तहकीक करेगा ना, एक आदमी तो आग भड़का के जो है वो साइड पे हो जाएगा, वो तो कहेगा भाई हदीस में लिखा हुआ है। तो आलिम जब गौर करता है, उस पर तहकीक करता है, तो वो ये देखता है कि भाई दोनों रिवायात में सेम सहाबी है, नीचे उससे नीचे रावी भी सेम है, उससे नीचे रावी भी सेम है। अच्छा, नीचे जाके कहीं रावियों ने इख्तिलाफ किया, तो शोबा जो है, इमाम शोबा, उनके दो शागिर्द हैं, एक का नाम है असवद। जब असवद इमाम शोबा से ये रवायत नकल करता है, तो वो ये कहता है कि शोबा ने ये कहा कि फी असहाबी, कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि मेरे सहाबा में। और शोबा के एक दूसरे शागिर्द हैं जिनका नाम है मोहम्मद बिन जाफर। मोहम्मद बिन जाफर, इसको उनको गुंदर भी कहते हैं। गुंदर जो है जब ये रवायत नकल करते हैं शोबा से, तो वो ये कहते हैं फी उम्मती, ये कहा कि मेरी उम्मत में। अब आपने कहा कि एक ही उस्ताद के दो शागिर्द हैं, एक उस्ताद से कुछ अल्फाज नकल कर रहा है, दूसरा कुछ नकल कर रहा है। तो अब असवद बिन आमिर जो है, असवद बिन आमिर को जब आप उनका बायोडेटा निकालते हैं तो वो एक आम सा रावी है,
تو اس نے کہا ہے کہ شعبہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فی امتی، میری امت میں، میری فی اصحابی، میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں. اور جو محمد بن جعفر ہے نا، یہ اس کا بایوگرافی جب آپ نکالتے ہیں، یہ بھی شعبہ کا شاگرد ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ شعبہ نے یہ بات کہی ہے کہ فی امتی، اللہ کے رسول نے امتی کے لفظ استعمال کیا. تو محمد بن جعفر بیسیکلی جو ہے وہ داماد تھے شعبہ کے. اب داماد کا کتنا قریبی تعلق ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ محمد بن جعفر نے، یہ جو غندر تھے، انہوں نے شعبہ کے ساتھ، یعنی اس شاگرد نے شعبہ کے ساتھ 20 سال گزارے. اچھا، آپ بایوگرافیز کی کتابیں اٹھا لیں تو، اور آپ دیکھتے جائیں، مطلب پڑھتے جائیں، تو آپ کو ملے گا کہ عبداللہ ابن مبارک یہ کہتے ہیں کہ اگر شعبہ کے شاگردوں میں اختلاف ہو جائے، ایک شاگرد یہ کہہ رہا ہے کہ شعبہ نے یہ کہا، دوسرا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کہا، تو تم محمد بن جعفر غندر کو پکڑ لو. کیوں پکڑ لو؟ کیونکہ اس نے 20 سال گزارے ہیں شعبہ کے ساتھ، وہ داماد ہیں. دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ وہ شعبہ سے لکھ لیتے تھے. بلکہ ابن مہدی یہ کہتے ہیں کہ شعبہ سے وہ حدیثیں جو انہوں نے لکھی ہیں محمد بن جعفر غندر نے، وہ ہم شعبہ کی زندگی میں ہی ان سے پڑھنا شروع ہو گئے تھے. یعنی اتنا معروف ہو گیا تھا کہ شعبہ سے بیسیکلی جس بندے نے سب سے زیادہ روایات کو محفوظ کیا ہے، یعنی لکھ کے، یعنی باقی تو یاد کرتے تھے نا، تو اس طرح سے آپ پڑھتے چلے جائیں، آپ کو واضح ہوتا چلا جائے گا کہ محمد بن جعفر کے مقابلے میں اسود بن عامر تو کچھ بھی نہیں ہے شعبہ کے شاگردوں میں. اور ائمہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب شعبہ کے شاگردوں میں اختلاف ہو تو محمد بن جعفر کو پکڑ لو. اس لیے پکڑ لو کہ وہ 20 سال ساتھ رہا، اس لیے پکڑ لو کہ وہ داماد ہے اور اس کی طرف توجہ زیادہ رہی ان کے سسر کی، ان کو پڑھاتے وقت. اس لیے پکڑ لو کہ انہوں نے شعبہ کی احادیث کو صرف سنا نہیں بلکہ لکھا بھی ہے، اور اس طرح سے لکھا ہے کہ شعبہ کی زندگی میں ہی لوگ شعبہ کی حدیثیں لینے کے لیے ان سے آنا شروع ہو گئے. تو یہ بات ہے، آپ ایک بندے کا اتنا مقام ہے تو آپ اس کے الفاظ کو ترجیح دیں گے نا. اب یہ بات کون سمجھے گا؟ ظاہر بات ہے یہ بات آپ کو سمجھ میں آئے گی علم دین سے، گہرائی میں جانے سے، ان ڈیپتھ اسٹڈی سے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب تک آپ فیلڈ میں نہیں ہیں تو وہ ایک سمپل سادہ سی بات ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی علم کی انتہا ہے. وہ جیسے ہم یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں نا، تو بعض اوقات سائنسز والے ہم سے پوچھتے ہیں اور تعجب کرتے کہتے ہیں یار آپ کی اسلامک اسٹڈیز میں کیا ریسرچ ہوتی ہے؟ مطلب انہیں سمجھ ہی نہیں آتی نا. اس کی وجہ یہی ہے کہ عام لوگ یہی سمجھتے ہیں یار کیا ریسرچ کرنی ہے، اسلام 360 دیکھ لیں، حدیث کی کتاب کھول کے دیکھ لیں. ایسا نہیں ہے، اتنی سادہ سی بات نہیں، اتنی سادہ سی بات نہیں. تو اب یہ مثال جو ہے وہ اب آپ دیکھ لیں. تو اسی طرح سے اب ایک اور آپ کو ایک مثال چلے بیان کر دیتا ہوں، اس سے اب آپ کو واضح ہوگا. مصنف ابن ابی شیبہ جو ہے اس میں ایک پورا چیپٹر ہے کتاب الجمل کے نام سے، یعنی اس میں جنگ جمل کے بارے میں احادیث ہیں اور جنگ صفین کے بارے میں بھی. اور انہوں نے محمد علی مرزا صاحب نے مصنف ابن ابی شیبہ کا وہ جو چیپٹر ہے نا، اس کا ترجمہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ دیا ہوا ہے. یعنی جنگ جمل کے بارے میں آپ حدیثیں پڑھیں یہاں سے، جنگ صفین کے بارے میں. ٹھیک ہے، اردو ترجمہ ہے کسی عالم دین کا. اب اس میں ایک روایت ہے. اچھا، وہ روایت اس کی سند پہ بھی کلام ہے، ابھی ہم سند پہ نہیں جا رہے، وہ تو علیحدہ بات ہے نا. ابھی آپ اس روایت میں ایک جگہ میں اس کو دیکھ رہا تھا تو ایک لفظ آیا کہ جنگ جمل میں جب حضرت طلحہ اور زبیر ان کا لشکر ایک طرف تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور دوسری طرف حضرت علی کا لشکر تھا، تو وہاں پہ الفاظ کیا تھے؟ فَابْتَدَؤْا، طلحہ اور زبیر نے جو ہے وہ جنگ کرنے میں پہل کی، حضرت علی سے جنگ کرنے میں پہل کی. اچھا، کچھ عام طور پہ جو دوسری تاریخی روایات ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا تھا، انہوں نے پہل نہیں کی تھی، بلکہ رات کو شر پسندوں نے، جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، حضرت علی کے لشکر میں وہ موجود تھے، تو انہوں نے رات کو حملہ کر دیا تھا. اب مجھے یہ لگا کہ یار اس لفظ کی تحقیق ہونی چاہیے. اچھا، اب وہاں پہ تو اس کا ترجمہ موجود ہے. عامی نے کیا کیا؟ اس نے تو صرف ترجمہ پڑھا، اس نے تو صرف ترجمہ پڑھا. تو میں نے جب وہ عربی میں لفظ دیکھا فَابْتَدَؤْا، میں نے کہا اس لفظ کی میں نے تحقیق کرنی ہے. تو میں مصنف ابن ابی شیبہ کے میں نے نسخے نکال لیے عربی میں، فلاں نے اس کو تحقیق، فلاں نے تحقیق، فلاں نے تحقیق، فلاں نے تحقیق، میں نے 4-5 تحقیقیں نکال لی. اس میں جو سب سے مستند تحقیق تھی وہ میں نے نکال لی. اچھا، جو سب سے مستند تحقیق تھی اس بندے نے کہا کہ بھائی میں نے 17
17 مینوسکرپٹ سامنے رکھے، کلمی نسخے، مصنف ابن ابی شیبہ کے 17 کلمی نسخے میرے سامنے تھے، جن کو سامنے رکھ کے میں نے یہ مصنف پبلش کر رہا ہوں، اس کو ایڈٹ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ اس بندے نے بڑی تحقیق کی۔ تو میں وہاں چلا گیا، اس میں نے وہ روایت تلاش کی، تو اس نے کہا اچھا وہ جو 17 جو کلمی نسخے تھے ان میں سے چار نسخے ایسے تھے کہ جن میں یہ لفظ تھا، لیکن 2 میں یہ لفظ تھا فابتدؤ کا، اور 2 میں لفظ تھا بدؤ کا، دونوں کے معنی مختلف ہیں۔ اور اس بندے نے نیچے حاشیے میں لکھا کہ ان 2 نسخوں کے اندر بدؤ کے لفظ ہیں کہ جب طلحہ اور زبیر آمنے سامنے ہوئے حضرت علی کے لشکر کے، تو پھر اس کے بعد ان میں قتال شروع ہو گیا۔ تو مینوسکرپٹس کے اندر 2 کلمی نسخوں میں، تو اب آپ دیکھیں کہ ایک لفظ ہے نا، اب آپ اس کی لفظ کی تحقیق میں جاتے ہیں تو پتہ نہیں کتنی گہرائیاں کھلتی چلی جاتی ہیں، کتنی گہرائیاں کھلتی چلی جاتی ہیں، اور ایک عام آدمی تو ایک ترجمے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو علم کی دنیا جو ہے وہ بہت وسیع دنیا ہے، وہ اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ آپ اسلام 360 سے جو ہے وہ ایک حدیث کا ترجمہ پڑھیں اور آپ کہیں میں نے ریسرچ کا حق ادا کر دیا۔ بھائی ٹھیک ہے، آپ اسلام 360 کنسلٹ کریں اپنے عمل کے لیے، آپ کو ریسرچ کرنی ہے تو ریسرچ بہت مشکل کام ہے، وہ اتنا آسان کام نہیں ہے، وہ اسلام 360 سے نہیں ہوتا، اس کے لیے جو ہے وہ جان مارنی پڑتی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ حدیث کی کتابوں کے ترجمے نہیں دیکھنے پڑتے، اس کے پیچھے ان کی اصل کتابیں نکالنی پڑتی ہیں، وہ اصل جو پبلش کتابیں ہیں وہ بھی نہیں، ان کے پیچھے جو مینوسکرپٹس ہیں، جو کلمی نسخے ہیں جن سے وہ کتابیں ایڈٹ ہو کے پبلش ہوئی ہیں، وہ کلمی نسخوں تک پہنچنا پڑتا ہے، ان کے اختلافات کو دیکھنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد جا کے آپ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایک تحقیقی بات ہے۔ کیونکہ دنیا کی کسی بھی زبان کے بارے میں اگر تحقیق کرنی ہے، اس زبان کا اہل ہونا تو اس کی اولین شرط ہوتی ہے نا۔ اگر کسی نے شخص پہ تحقیق کرنی ہے اور اس کو انگلش آتی نہیں ہے تو وہ کیسے اس پہ کر سکتا ہے؟ لیکن دین کے بارے میں انجینئر علی مرزا جیسے لوگ اپنے آپ کو محقق ہونے کا لیبل لگاتے ہیں، کہتے ہیں ہم بہت بڑے محقق ہیں، لیکن عربی سے بالکل نا واقف ہیں، اور نقالی کر کے اردو تحریریں پڑھ کے ہم محقق ہو گئے ہوئے ہیں، اور یہ ان کی پبلک کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ ایسے ہی اچھا، اب انجینئر علی مرزا صاحب کا جو سب سے مین دعویٰ ہے نا، وہ یہ ہے کہ میں اتحاد کرانا چاہتا ہوں امت میں، کہ میں جی امت کا اتحاد کا دائی ہوں، میں یہ واحد پلیٹ فارم ہے جس نے امت کو ایک کر دیا ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، مطلب وہ اتحاد کے نام پہ امت کو اس نے بے شمار اختلافات میں نہیں جھنجھوڑ دیا؟ ہر طرح کے اختلاف، اگر ہماری امت پہلے اگر مثال کے طور پہ 5 حصوں میں تقسیم تھی، لیٹ سے اب وہ 6 میں ہو گئی ہے، اگر پہلے 7 سے 8 ہو گئی ہے، تو اب اتحاد کے نام پہ امت میں اتنے اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، لیکن عوام کیسے اینالائز کرے گی؟ مطلب عوام کدھر جائے؟ اب ان کی بھی ایک فالوئنگ ہے، ان کو بھی لوگ سنتے ہیں، تو کیا بنے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے، ہمارے ہاں کچھ فرقے پیدا ہوئی جنہوں نے اپنے آپ کو اہل قرآن کہا۔ اچھا، انہوں نے یہ پوزیشن لی، ان کا سٹانس یہ تھا کہ حدیثوں میں چونکہ اختلاف ہے تو حدیثیں پڑھ کے لوگوں میں اختلاف پیدا ہوا، فرقے پیدا ہو گئے، مسلک بن گیا، تو اس لیے حدیثوں کا انکار کرو، قرآن سب کا ایک ہے تو قرآن پہ جمع ہو جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ پہلی نظر میں، سطحی نظر میں یہ بڑی جو ہے وہ خوشنما بات معلوم ہوتی ہے، لیکن آپ تھوڑا گہرائی میں غور کریں تو آپ پھر پوچھیں کہ بھائی قرآن پھر کس کا قرآن؟ کس کے قرآن؟ مطلب غلام احمد پرویز صاحب کو جو قرآن سمجھ میں آیا وہ قرآن، یا سر سید احمد خان صاحب کو جو قرآن سمجھ میں آیا اس قرآن کو ہم فالو کریں گے، یا مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کو جو قرآن سمجھ میں آیا ہے ہم اس کو فالو کریں گے، یا جو غامدی صاحب قرآن مجید کی تشریح کر رہے ہیں اس کی؟ تو قرآن میں کون سی تشریح ایک ہے؟ کس تشریح کی بات کر رہے ہو؟ جو قرآن میں سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، غلام احمد قادیانی صاحب قرآن سے اپنی جو ہے وہ نبوت نکال رہے ہیں، ٹھیک ہے، فلاں جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ وہ صحابہ کرام کے لیے جو ہے وہ مطلب پتہ نہیں کیسی کیسی چیزیں جو ہے وہ صحابہ کے بارے میں فلاں فرقہ جو ہے وہ قرآن سے نکال رہا ہے، تو لوگوں نے قرآن کو بھی تو کھیل تماشا بنا لیا۔ تو یہ اس قسم کی خوشنما باتیں کرتے ہیں، حدیثوں سے اختلاف پیدا ہوا، حدیثوں کو چھوڑ دیں، قرآن کو پکڑ لیں۔ اور بھائی بات یہ ہے کہ جنہوں نے قرآن کو پکڑ لیا ان کا آپس میں کہاں پہ اتفاق ہے؟ پہلے وہ تو ثابت کرو۔ 150 کی ٹولیاں بنائی ہوئی ہیں، مطلب وہ 4-5 ٹولیاں بھی آپس میں ایک ٹولی بن جائیں، کوئی 1000-2000 بن جائیں تو وہ بڑی بات ہے، وہ تو ابھی اس پہ بھی نہیں آئے۔ یہ بالکل ایک غلط رخ سے مسئلے کو ایک غلط طرح سے جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش ہے۔ تو اسی طرح سے امت کے اتحاد کا نعرہ لگانا اور پھر اس کی بنیاد رکھنا نفرتیں پھیلانے پہ،
تو اس طرح سے امت کو متحد ہوتی ہے. مجھے بتائیں کون سی امت کو انہوں نے متحد کر لیا, کون سی امت کو انہوں نے متحد کر لیا؟ ہاں, یہ ساری امت ایک بات پہ متحد ہو گئی ہے ویسے, انجینئر محمد علی مرزا غلط ہے. یعنی جس سے بھی پوچھے نا, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, اہل تشیع کے آپ چینلز دیکھیں, وہ سارے مطلب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ منافق بندہ ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے ان کے بیانیے کے ساتھ بھی نہیں کھڑا. تو یہ ساری امت ہاں اس بات پہ تو ضرور اتحاد کی ہوئی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا غلط ہے, یہ ٹھیک بندہ نہیں ہے. باقی آپ کس اتحاد کی بات کرتے ہیں؟ کون ہے آپ کے ساتھ اس اتحاد میں؟ سامنے آپ کے کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, ہم بھی دیکھ کے آگے ہیں, ہم بھی مطلب جیلم سے ہو کے آگے ہیں, ان کے ادارے سے, ان کا درس سن کے آگے ہیں. کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں؟ 30-35 لوگ, اور کتنے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, باقی سوشل میڈیا دیکھیں, سوشل میڈیا پہ تو فالوئنگ کس کی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک عام یوٹیوبر کو آپ دیکھ لیں جس نے جو ہے وہ مطلب کوئی تاریخی کا, یہ حیدر ٹی وی کو دیکھ لیں, وہ تھوڑی سی جو ہے وہ معلوماتی ویڈیوز دیکھتے ہیں, 3 ملین پلس اس کے سبسکرائبر ہو گئے. یہ کچن چلانے والی جو گھر کی خواتین کو دیکھ لیں, ان کے جو ہے وہ 2-3 ملین سبسکرائبرز ہوتے ہیں. تو مطلب یوٹیوب پہ فالوئنگ کس کی نہیں ہے بھائی؟ تو آپ کا خیال ہے کہ یہ سارا کام مطلب انہوں نے جو 3-4 ملین جو انہوں نے سبسکرائبر اکٹھے کیے ہیں, تو انہوں نے اتحاد امت کے کوئی کام کیا ہوا ہے؟ یہ ایسی فضول سی باتیں ہیں, مطلب جن کا کوئی نہ سر ہے نہ کوئی پیر ہے. بھئی آپ کے ساتھ کون مطلب کھڑا ہے؟ مطلب یہ بس ایسے ہی ہے, بس ایک انتشار ذہنی ہے, ذہنی چسکا ہے بس, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. جسے کہتے ہیں نا ہمارے ایک لفظ ذہنی عیاشی ہے بس, اور کچھ بھی نہیں. وہ چسکا لینے کے لیے لوگ بیٹھے ہیں, بس ان کو کوئی چیز چاہیے, انٹرٹینمنٹ چاہیے. مطلب یہ مذہبی لوگوں کے لیے ایک مذہبی انٹرٹینمنٹ ہے, تو بس وہ سوشل میڈیا اچھے طریقے سے فراہم کر رہا ہے ایسے لوگوں کے ذریعے سے. اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ کوئی سنجیدہ موقف ہے ہی نہیں کہ جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ کوئی جماعت کھڑی ہوگی اور امت میں اتحاد پیدا ہوگا. مطلب کوئی 2-4 علماء کے نام لے لیں جو انجینئر محمد علی مرزا سے اتفاق کرتے ہیں, کون ہے؟ عامی لوگ ہیں. یا مدرسے کا اگر کسی کے ساتھ ٹیر لگا ہوا ہے تو وہ بھی وہ لوگ جو 4تھی 5ویں مدرسے سے بھاگے ہوتے ہیں, یا وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے مدرسے میں 8 سال لگا لیے لیکن سمجھ کچھ نہیں آیا. کہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ شیخ الحدیث صاحب آگے پڑھا رہے ہوتے ہیں اور پیچھے موبائل کھول کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب ہاں, ایسے لوگ اگر انجینئر کے پیچھے چلے گئے, 2-4 ایسے لوگ, یا اس کے ساتھ مل گئے, یا انہوں نے اس کو کرو, تو پہلی بات ہے وہ کسی کھاتے میں نہیں آتے. سنجیدہ علماء میں سے مجھے بتائیں جو ویل نون علماء ہیں کسی بھی مکتب فکر کے, مطلب جن کا کام ہے کوئی ریسرچ ورک ہے, مطلب جن کی کتابیں ہیں, جن کی کوئی تدریسی خدمات ہیں, جن کے کوئی ہزاروں میں جو ہے وہ شاگرد ہیں, پھر مطلب جن کے ادارے ہیں, سارا کچھ ہے, مطلب وہ سارا نظر آتا ہے. ایک انسان کا کام ہے, علمی کام ہے, نظر آتا ہے بھائی اس کا علمی کام ہے, اس نے کوئی کام کیا ہے, نظر آتا ہے نا. آپ اس کو پڑھ بھی لیں تو بڑی بات ہے. تو وہ آپ کے پاس تو اتنا مطلب وہ بھی نہیں ہے, صلاحیت نہیں ہے کہ آپ اس کام کو پڑھ بھی پائیں جو وہ کر چکے ہیں. تو ایسے لوگ کہاں ہیں انجینئر محمد علی مرزا کو پسند کرنے والے ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ یہ انہوں نے کوئی ان کے خلاف باتیں کر دی اور وہ جو ہے نا اس بات سے ناراض ہو گیا ہے. اور مطلب یہ ساری باتیں ہیں کہ میں نے دکانیں بند کر دی ہیں. بات یہ ہے کہ ایک نئی دکان آپ نے کھول لی ہے, بس دکانیں کون سی دکان مجھے بتائیں بند ہوئی ہے؟ ٹھیک ہے, تو ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک نئی دکان کھل گئی ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب, وہ اس دکان کا سودا جو ہے وہ بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی جو مذہبی دکان ہے اس کا سودا وہ بیچ رہے ہیں, اور اس کا سودا بیچنے کے لیے بس وہ ایک مارکیٹنگ کا انداز ہے کہ میں نے ساری دکانیں جو ہے وہ بند کروا دی ہیں. تو ساری دکانوں کو بند کروا کے آپ ساروں کو جو ہے وہ اپنی دکان پہ لا کے کھڑا کرنا چاہتے ہیں, اس کا نام اتحاد امت ہے. بھائی یہ کون سا اتحاد ہے؟ کیونکہ ہمارے علماء کرام نے بھی تھوڑا سا, مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا ڈیلے کر دیا, مطلب اس کو کوئی 4-5 سال پہلے ہی پکڑ لیا, انہوں نے اس کو لفٹ نہیں, سیریس نہیں سمجھا. لیکن اب تو اس کا فتنہ, اس کا اس قدر زبان درازی اب کر دی ہے کہ اب علماء آئے ہیں, اور ایون ہمارے ہر مسلک سے علماء میں تو ایک قسم کا اجماع ہی ہو رہا ہے کہ آپ بریلوی مسلک دیکھ لیں, دیوبند ہو گیا, اہل حدیث, سب علماء ان کے خلاف ہیں. اور ابھی میری 3 دن پہلے طارق مسعود صاحب سے بات ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ یار مطلب پہلے ان کے کنٹروورسی بھی آئی تھی, میں سال پہلے ایک دوسرے کے بیانات وغیرہ آتے تھے, وہ کہہ رہے ہیں یار یہ ہمارے سامنے تو آئے, مطلب اگر اس سے ہمیں اعتراض ہے, ہم اس کے پورے اعتراضات کی تسلی کرائیں گے. لیکن یہ کون سے اعتراض ہیں کہ دوسرے کا موقف ہی نہیں سنا جاتا, اور اس طرح سے کیا جا رہا ہے. اچھا, اسی ضمن میں اگر میں یہ کہوں کہ مطلب ہمارے آپ کے نزدیک ہمارے علماء کرام اب ایسا کیا اقتدام کریں, یا ہمارے علماء ایسی کیا کمپین چلائیں, یا کس طرح سے کریں کہ اس کی گمراہی کو سے عوام کو بچائیں اور پوری دنیا پر ثابت کریں کہ یہ اس کی گمراہی ہے اور یہ گمراہ ہو چکا ہوگا؟ کس طرح سے ہوگا؟ دیکھیں, ایک بات تو آپ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ہمارے اہل علم نے سوشل میڈیا یا میڈیا کی طرف آنے میں دیر کر دی.
تو یہ ایک کمی کوتاہی ہے، اس کو ابھی بہرحال مطلب لوگ اس کو کمی کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خاص طور پہ جو ینگ ایک نوجوان طبقہ ہے علماء میں سے، وہ اس طرف آ رہا ہے کہ میڈیا یا سوشل میڈیا کا جو پلیٹ فارم ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے خالی نہ چھوڑ دیا جائے، یعنی علماء صرف مسجد اور ممبر میں جو ہے وہ بیٹھنے کے لیے نہیں ہے، بٹ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ آپ کیچڑ میں، اگر کوئی آدمی کیچڑ میں ڈوب رہا ہے، آپ اس کو نکالنے کے لیے آگے بڑھیں گے تو وہ تو سر تا پار ڈوبا ہوا ہے نا کیچڑ کے اندر، تو اس کو نکال کے آپ اس کی جان تو بچائیں گے، لیکن اس کے ساتھ آپ کے اپنے پاؤں تو گندے ہوں گے، کیچڑ میں لتڑے جائیں گے۔ تو یہ وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے علماء جو ہے وہ اس طرف نہیں جاتے تھے، مطلب میڈیا، سوشل میڈیا کی طرف کے یہاں آنے سے تکبر پیدا ہو جاتا ہے، ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے، یہ شو آف ہے، آہستہ آہستہ انسان کے اخلاقیات پہ یہ چیزیں جو ہے وہ سر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ اس وجہ سے اس کو اوائڈ کرتے تھے۔ لیکن ایک اور پہلو سے اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ جس طرح سے اس سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، اب تو ظاہری بات ہے مسجد میں تو کم آتے ہیں، فیس بک پہ زیادہ بیٹھے ہیں، یوٹیوب پہ زیادہ بیٹھے ہیں، بلکہ وہ ہر وقت ان کے جیب میں ہے، وہ تو ایک کلک کے فاصلے پہ ہے ان سے۔ اب اس پلیٹ فارم پہ جا کے جو ہے وہ بھلے آپ کے پاؤں جو ہے وہ کیچڑ میں لتڑے جائیں، لیکن جو لوگ جو ہے وہ اس کیچڑ کے اندر ڈوب رہے ہیں، ان کی تو جان کا مسئلہ ہے، تو کسی کی جان بچانے کے لیے اگر آپ کے پاؤں خراب ہو جائیں، کیچڑ میں لتڑے جائیں، تو آپ کو اس کی جان بچانے کو ترجیح دینی چاہیے۔ اب یہ بات کچھ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے اور لوگ اس طرف آ رہے ہیں، تو یہ تو علماء کی سطح پہ مطلب کرنے کا کام ہے کہ وہ اس کو اس طرح سے مقصد زندگی نہ بنائیں، مطلب یہ ہے، لیکن یہ ہے کہ میڈیا اور سوشل میڈیا کی طرف آئے۔ دوسرا جو کام کرنے کا ہے نا وہ یہ ہے کہ آپس میں یہ جو مسلکی جنگ و جدال ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ کے اندر سختی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب علماء میں جو معتدل علماء ہیں مطلب وہ بھی موجود ہیں، لیکن انجینئر محمد علی مرزا صاحب کیا کرتے ہیں، عام طور پہ ایسی مثالیں بیان کرتے ہیں ان علماء کی جو کہ شدت پسند، اور شدت پسند علماء موجود ہیں، اس کو ایڈمٹ کرنا چاہیے، ہر مسلک میں ہیں، تو کوشش کرنی چاہیے معتدل علماء کو کہ وہ آگے آئیں اور اپنے مسالک کے لوگوں کو جو ہے وہ لیڈ کریں، اور اپنے مسالک کے یعنی جو اپنے مسلک کے فالوورز ہیں ان کے اندر اعتدال پیدا کریں، اور وہ ان اصولوں کے اوپر وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، بھائی کسی بھی مسلک کا ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ نیکی اور خیر کے کاموں میں آپ اس کے ساتھ تعاون کریں، کسی بھی جماعت کا ہے، کسی بھی تحریک سے وابستہ دینی تحریک ہے نا، آپ اس کے ساتھ تعاون کریں، اور پھر یہ ہے کہ اپنے مسلک، ہم یہ نہیں کہتے مسلک کا انکار کریں، بلکہ اس پہ میں نے لکھا بھی تھا، میری کتاب مکالمہ میں بھی ہے اور میری کتاب صالح اور مسئلے کے اندر، دونوں کتابوں میں موجود ہے، جو میری ویب سائٹ پہ موجود ہے۔ مسلک کا انکار مسئلے کا حل نہیں ہے، فرقہ واریت کے مسئلے کا حل مسلک کا انکار نہیں ہے، کیونکہ مسلک کا انکار کرتے کرتے جو ہے وہ آپ ایک نیا مسلک بنا لیتے ہیں، وہ ہم نے دیکھ لیا ہے، مطلب وہ ہم نے بھگت لی ہے۔ تو فرقہ واریت کے مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ مسلک کی اصلاح کریں، ہر مسلک میں کچھ مسائل ہیں، آپ اپنے مسلک کے ساتھ ایفیلیشن رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے، آپ اپنے مسلک کے ساتھ تمسک رکھتے ہوئے آپ اس کی اصلاح کی پوزیشن لے لیں، تمام مسائل کی انکار کی پوزیشن لے لیں گے تو آپ خود ایک مسلک بن جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کام اصل میں کرنے والا، یعنی مسلک سے برات نہیں، مسلک کی اصلاح، یہ کرنے والا کام ہے، اور یہ ماشاءاللہ سے ہر مسلک میں آپ کو ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو معتدل علماء ہیں، اور یہ سوشل میڈیا پہ بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی ہیں۔ آپ بریلوی اسکول آف تھاٹ میں دیکھ لیں، جیسے وہ مصطفیٰ رضا ثاقب صاحب ہیں، ٹھیک ہے، اب لوگ دوسرے مسلک کے لوگ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ چیز ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے وہ ڈاکٹر سلیمان مصباحی صاحب ہیں، آپ ان کو دیکھیں، تو یہ لوگ تو یوٹیوب پہ آ گئے۔ اسی طرح سے اب آپ دیکھیں پیر نصیر الدین صاحب ہیں گولڈا شریف والے، آپ ان کے توحید کے اوپر بیانات نکال کے دیکھیں تو وہ اہل حدیثوں والی توحید بیان کر جاتے ہیں۔ آپ مفتی منیب الرحمان صاحب کو دیکھیں آپ، تو بات یہ ہے کہ یہ بریلوی مسلک کے معتدل علماء ہیں، مطلب ان بریلوی مسلک کے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے معتدل علماء کو پروموٹ کریں، اور معتدل علماء کو چاہیے کہ اپنے بریلوی مسلک کی جو ڈرائیونگ سیٹ ہے اس کو سنبھالیں، اور جو کچھ لوگ ایسے ہیں ذرا سختی اور شدت اور تعصب والا مزاج رکھتے ہیں ان کو ذرا پیچھے کریں، وہ ویسے بھی پیچھے ہوتے ہیں، ان کو مزید کچھ پیچھا کریں، اور مسلکوں کے درمیان جو رواداری ہے، جو ہم آہنگی ہے، جو برداشت ہے، اور یہ ان چیزوں کو، رواداری کو جو ہے وہ پروان چڑھائیں۔ آپ دیوبندی اسکول آف تھاٹ میں آ جائیں، مفتی تقی عثمانی صاحب آپ دیکھ لیں، آپ کو بہت مثالیں مل جائیں گی۔ یہ مفتی طارق مسعود صاحب کو آپ دیکھ لیں، سوشل میڈیا پہ ماشاءاللہ سے بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے حدیث کے حق میں بات کر جاتے ہیں، تو بڑی بات ہے۔ اور اسی طرح سے اب آپ دیکھ لیں وہ مولانا منظور مینگل صاحب، میں نے ان کو دیکھا ماشاءاللہ سے بہت علمی آدمی ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، یوٹیوب کے اوپر موجود۔ پھر مولانا طارق جمیل صاحب آپ اب دیکھ لیں،
میں مطلب کئی دفعہ خود بیان سنتا ہوں، صحیح بات ہے کہ ان کا بیان سن کے جو ہے وہ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، مطلب ان کے بعض کا ایک اثر ہے. ٹھیک ہے مجھے ان کی باتوں سے اختلاف ہے کہ وہ ضعیف اور موضوع روایات بیان کر جاتے ہیں، لیکن اوور آل مطلب ان کا کام. اسی طرح اہل حدیث مسلک میں اب آپ دیکھ لیں ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ڈاکٹر فرد ہاشمی ہیں، تو وہ ماشاءاللہ سے بڑا کام کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے آپ دیکھ لیں تحریکوں میں دیکھ لیں ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں. تو ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنا چاہیے اور عوام الناس کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جڑیں جو دوسروں کی انکار کی پوزیشن نہیں لے رہے. اب مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ مطلب آپ جملہ میں نے ایک دفعہ سنا، تو کہتے ہیں یہ دیوبندیوں کو مخاطب تھے نا، اپنے مسلک کی اصلاح کر رہے تھے. یہ کام اصل میں کرنے والا ہے یار. اللہ کی جنت اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ صرف اس میں دیوبندی جائیں، مطلب دوسرے مسلک کے بھی لوگ جائیں گے تو دوسرے مسلک کے لوگوں کو بھی اس نظر سے مت دیکھا کرو. تو یہ کام اصل میں ہر مسلک کی معتدل علماء کے کرنے والا ہے کہ بھائی دوسرا بالکل 100% غلطی پہ نہیں کھڑا. 100% غلط کوئی بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس کی بھی باتیں کچھ ٹھیک ہیں، جو دوسرے مسلک کی باتیں ٹھیک ہیں ان کو اپریشیٹ کریں. ان کی جن باتوں سے آپ کو اختلاف ہے تو آپ اس میں پیار سے محبت سے اپنے اختلاف رائے کو، اپنے جو ڈفرنس آف اوپینین ہے اس کو آپ ریکارڈ کروا دیں، بس وہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے گا. تو بس یہ کام ہے کرنے والا. یہ اصل میں ہے محبتیں اور یہ پیار اور اتحاد کی طرف جو ہے وہ امت کو لانے کا راستہ. بہت تھوڑی ہے کہ آپ اس طرح سے جو ہے وہ فرقوں کا انکار کر کے ایک نیا فرقہ بنا لیں اور لوگ سارے فرقوں والے آپ کے خلاف ہو جائیں، اور پہلے 5 فرقے تھے تو اب 6 فرقے بن جائیں. یہ تھوڑا مطلب اتحاد کا راستہ ہے، یہ تو مزید افتراق اور انتشار کا راستہ ہے. اتحاد قائم کرنا ہے تو اپنے مسلک میں رہتی ہوئی اس کی اصلاح کی پوزیشن لے لیں. ٹھیک ہے، آپ اس مسلک میں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کی میجر جو اس کی آراء ہے نا، آپ کو اس سے اتفاق ہے، یعنی اس سے آپ کو 70 80 90% اتفاق ہے. کوئی 10 15 20% آپ کو اس کے اختلاف ہو سکتا ہے نا، معصوم تو نہیں ہے نا. اس میں آپ اس مسلک کی اصلاح کریں اور اس کی اصلاح کے حوالے سے بات کریں. دوسرے لوگ آپ کو اپریشیٹ کریں گے، دوسرے مسلک کے لوگ آپ کو سنیں. تو یہ بات ہم نے بھی دیکھی ہے، مطلب کہ اب کئی اہل حدیث علماء ہیں، اب آپ دیکھیں دیوبندی اور بریلوی علماء تک ان کو سنتے ہیں. کئی بریلوی علماء ہیں، اہل حدیث علماء ان کے حوالے دے رہے ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے دیوبندی علماء آپ دیکھ لیں، کئی ایسے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ اہل حدیث اور بریلوی علماء جو ہے وہ سن رہے ہوتے ہیں. تو پیار اور محبت کی بات، آپ سے زیادہ پیار اور محبت کی بات تو وہ مولانا ناصر مدنی صاحب کر جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے، مطلب پیار اور محبت کا یہ تھوڑا ہوتا ہے. مطلب آپ کی باتیں سن کے لوگ ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایک دوسرے کو کیا ہے، امت کے بہترین لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں. یہ تھوڑا پیار محبت آپ بانٹ رہے ہیں. اس طرح سے پیار محبت کی بات تھوڑی ہوتی ہے. تو یہ بات درست نہیں ہے. مطلب تو اس میں معتدل علماء جو ہے وہ ان کے ساتھ عوام الناس کو جوڑنا چاہیے، اور معتدل علماء کی جو کاوشیں ہیں اس کو عوام الناس کو چاہیے کہ اپریشیٹ کریں اور ان کو اور زیادہ موٹیویٹ کریں کہ وہ اپنے اعتدال کے کام کو بڑھائیں، اور تمام مسلک کے ایسے علماء جو ہے وہ آپس میں مل بیٹھیں اور آپس میں یہ جو سوشل انٹریکشن ہے اس کو بڑھائیں. تو انشاءاللہ سے اس سے پھر یہ جو لوگوں کے اندر یہ جو ایک امیج بیٹھ چکا ہے، ٹھیک ہے، کچھ مسائل بھی ہیں لیکن کچھ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے بیان کیا گیا ہے کہ جیسے یہ تو ہر وقت ایک دوسرے کو مطلب کاٹ کھانے کو اور اس طرح سے بیٹھے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے. بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں بہت معتدل علماء آپ کو نظر آتے ہیں، اور وہ سوشل میڈیا پہ بھی نظر آ رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مطلب مجھے خود کئی جو ہے وہ میرے اب آپ دیکھیں میں یونیورسٹی میں جمعہ پڑھاتا ہوں، اسی طرح سے اور مختلف جگہوں پہ دروس وغیرہ کے لیے جاتا ہوں، تو کئی لوگ مجھے جو بندی اسکول آف تھاٹ سے ہوتے ہیں یا بعض اوقات بریلوی اسکول آف تھاٹ سے، تو وہ بہت اچھے دوست ہوتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں آپ صاحب آپ نظر نہیں آتا کہ آپ اہل حدیث ہیں. مگر میں رفع الیدین کر رہا ہوتا ہوں، سارا کچھ اسی طرح سے نماز پڑھ رہا ہوتا ہوں جیسا کہ اہل حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں آپ کے خطبات سے آپ کے دروس سے کوئی وہ چیز نظر نہیں آتی. تو لیکن یہ کہ یہ بات جو ہے نا، یہ جو رویہ ہے نا، یہ اب علماء اگر پیدا کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ دوسرے مسالک کے لوگ ان کے قریب آئیں گے، وہ پھر ان کو پڑھیں گے، ان کو اسٹڈی کریں گے، اور پھر ان کی غلط فہمی دور ہوگی کہ دوسرے مسلک والے سارے ایسے نہیں ہیں جیسا ہم نے ان کے بارے میں سمجھ لیا کہ یہ سارے جیسے خوش مزاج ہیں، یہ سارے جو ہے وہ جیسے گستاخ رسول ہیں، یا یہ سارے جیسے کچھ بے عمل ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ سارے جو ہے وہ مقلد ہیں اور بلائنڈ فالوورز ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. ہر مسلک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھے لوگوں کو رکھا ہے، اور ہر آدمی کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اچھائی رکھی ہے، کچھ خیر بھی رکھی ہے. اگر اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے، شر ہے تو اس کے خیر کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. ماشاء اللہ آپ نے
بہت آسان انداز میں یہ چیزیں بتائی ہیں، اور آپ نے بتا، میں نے آپ کو بولا تھا گھنٹے زیادہ ہو گیا. اب میں ایک نا اس سلسلے میں اور الوینا ایک کر رہا ہوں کہ تمام مسالے کے جو علماء ہیں نا ان کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک پلیٹ جی فارم پہ لاؤں. جیسے آپ ہیں، جیسے بریلوی مسلک میں مفتی علی نواز صاحب نے بڑا کام کیا اس حوالے سے. اس کے علاوہ مفتی راشد صاحب ہیں، یا ایک ہیں مفتی مبشر صاحب ہیں جو قادیانی ہے، تو انہوں نے بڑا کام کیا ہے. ایسے ہی ہمارے اہل حدیث میں حافظ ابو یحییٰ صاحب ہیں، نور پوری صاحب. اور مطلب دیوبند میں مفتی طارق مسعود. مطلب میں چاہ رہا ہوں ایک ایسا آئے اور عوام پہ نا ایک حجت تمام ہو جائے، مطلب ہمارے علماء کا ایک اجماع آ جائے. کیونکہ ہماری اجماع تو سری ایک حقیقت ہے کہ اگر کسی بھی چیز پہ سارے مسائل کا اجماع ہو جائے، ایون اہل تشیع بھی آ جائیں اور ادھر سے اہل سنت کے بھی تمام دیوبندی بریلوی سب آ جائے، جب اجماع ہو جائے تو اجماع کے بعد تو حجت تمام ہو جائے گی. ایسی ہے نا؟ جی جی، ایسے ہی ایسے ہی، بالکل ہاں، ایسے. تو انشاءاللہ وہ کروں. باقی اس کے علاوہ غامدیت کے حوالے سے بھی میں انشاءاللہ آپ سے ٹائم لوں گا. آپ نے اس میں بھی انشاءاللہ ٹائم دینا ہے. اور اس جی آج کی جو گفتگو ہوئی ہے اس میں لوگوں کے سوال آئیں گے کمنٹس میں اوبیسلی، تو میں ان کو لکھ بھی لوں گا انشاءاللہ. ایک اور نشست رکھیں گے جس میں وہ بھی ایڈریس کریں، تاکہ عوام تک نا ایک اس میڈیم کو یوز کرتے ہوئے عوام تک حق کو اچھے طریقے سے پہنچائے، اعتدال والی راہ ان کو بتائیں، اور ان تک حقیقت پہنچے کہ انجینئر کے متبادل بھی کیا نظریہ ہے. اور میں ان تمام لوگوں سے بھی جو انجینئر علی مرزا کے افکار سے بڑے متاثر ہو چکے ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ ایک دفعہ حافظ زبیر صاحب کے چینل پہ جائیں اور جا کر انجینئر کے بارے میں، جو انجینئر کا ریسرچ پیپر 5 بھی تھا جو کہتا میرا ایٹمی بم ہے یا میرا پتہ نہیں وہ کیا چیز ہے، اس جس طرح سے انہوں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے، میں تمام بھائیوں سے کہوں گا ایک دم وہ پورے کے پورے کلپ سنیں. آپ کو پتہ چلے گا کہ انجینئر نے کیسے کیسے خیانت کی ہے اور کیسے ڈنڈی ماری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے کیسے اہل علم دیے ہیں کہ اتنے علم کے ساتھ اور اتنی وضاحت کے ساتھ اس کا پوری کی پوری طرح انجینئر کو انہوں نے بے نقاب کیا ہے. تو تمام لوگ یہ ضرور سنیے گا جو تحقیق کرنا چاہتے ہیں، اور ان دو رائے کو ضرور سنیے گا، پھر کوئی فیصلہ کریے گا. اور اس کے علاوہ باقی یہ ہے کہ تمام جو جس بھی مسلک سے ہیں، اگر آپ کوئی، جیسے حافظ صاحب نے بھی کہا، آپ دیوبندی ہیں، بریلوی اہل حدیث ہیں، جو بھی ہیں، اپنے اپنے علماء کے قریب ہو جائیں. آپ کو کوئی اشکال آتا ہے، کوئی کوشچن آتے ہیں، اپنے عالم سے پوچھیں، وہ آپ کو سیٹسفائی کرے گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا عالم آپ کو سیٹسفائی نہ کرے. وہ مصروفیت ہوتی ہے علماء کی، ایسا نہیں ہے، لیکن وہ آپ کو ضرور ٹائم دیں گے. ان سے ٹائم لیں، آپ اپنی بھی محنت کریں. ایسا نہیں کہ گھر میں پلیٹ میں سب کچھ نہیں ملے گا، تھوڑی سی تگو کرنی پڑتی ہے، پھر ہی حق آپ تک پہنچتا ہے. تو میرے خیال میں یہیں پہ گفتگو آج کی نشست کو ختم کریں گے. تو باقی آپ ضرور دوبارہ بھی ٹائم دیجیے گا. آپ نے کوئی چند الفاظ بولنے ہو تو پھر آپ. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ آپ کا حافظ صاحب. انشاءاللہ سے دوبارہ ملتے ہیں. انشاءاللہ سے غامدی صاحب سے بھی کے اوپر بھی جو ہے وہ کوئی پروگرام کریں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور ماشاءاللہ آپ کے موٹیویشن سے یہ کام ہو گیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ اس میں کوئی خیر و برکت ڈال دے اور لوگوں کے لیے اس کو نفع کا باعث بنا دے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے جی، پھر آپ